أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. آج کی زیر مطالعہ آیت نمبر 11 سورہ بنی اسرائیل. یہ سورہ مبارکہ سورہ نحل کے بعد ہے اور سورہ کہف سے پہلے، اور جہاں سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے وہیں سے 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. اس سورہ مبارکہ کی کل آیات بھی 111 ہیں، اور اتفاق سے آج ہمارا مطالعہ آیت نمبر 11. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور دعا مانگا کرتا ہے انسان برائی کے لیے، دعاءہ بالخیر، جیسے دعا مانگا کرتا ہے بھلائی کے لیے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عجولا، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. یہ انسانی رویے کی طرف اشارہ ہے. اس رویے کو ہم اپنے مشاہدے سے بھی بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اور یہ رویہ کیا ہے؟ عجلت پسندی. انسان، جیسا کہ ارشاد ہوا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز واقع ہوا ہے. جیسے دعا کا یہاں ذکر آیا کہ انسان اپنے حساب سے یا اپنے اندازے میں اپنی فہم کے مطابق تو دعا مانگ رہا ہے. ظاہر ہے انسان خیر ہی مانگتا ہے، لیکن اس کی نظر اتنی محدود ہے، وہ دور تک دیکھ نہیں سکتا، تو اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جو میں مانگ رہا ہوں یہ میرے لیے دعا کی بجائے شر ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سی دعائیں اللہ تعالیٰ ان کو روکے رکھتا ہے، ان کا نعمت بدل عطا کر دیتا ہے، اور انسان اپنے طور پہ سمجھتا ہے کہ میری تو کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی. تو یہ وہ بنیادی نقطہ ہے سمجھنے کا کہ اگر دعا قبول نہ ہو یا آپ کے اندازے میں جو آپ نے اللہ سے مانگا ہے وہ نہ ملے، تو یہ یقین کر لیں کہ اس سے بہتر اللہ آپ کو عنایت کر چکے ہیں. یہ ہے دعا کا یہاں طریقہ اور رویہ جو بتایا جا رہا ہے. اب اس میں تجویدی کچھ نکات دیکھ لیتے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا کہ دال اگر ساکن ہو تو اس پہ کلکلا ہوگا. آج ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک حرف اور آیا، عین. اس کا مخرج وہی ہے جو ہا کا ہے، وسط حلق. تو اب ہم ہا کی پریکٹس کے ساتھ عین کی پریکٹس کو بھی یقینی بنائیں گے. آج کے سبق میں بھی اور آئندہ بھی جو سبق پڑھیں گے ہم یہ خیال رکھیں گے کہ ہا بھی صحیح ادا ہو اور عین بھی صحیح ادا ہو. اس طرح سے ہمارے دو مخارج ٹھیک ہو جائیں گے، ہا کا اور عین کا. اور یہ یاد رکھ لیں کہ دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، وہ ہے وسط حلق. اب آئیں اس تجویدی نقطے کو سامنے رکھ کے جب ہم پڑھیں گے تو یہ بنے گا وَيَدْعُل. یاد عل، دال پہ کلکلا، عین حلق سے. وَيَدْعُل انسان بالشر دعاءہ بالخیر. یہاں میں نے پڑھا دعاءہ بالخیر. تو ایک قاعدہ جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کو پھر سے تازہ کر لیں کہ یہ دعا کو میں نے دعا کیوں پڑھا، کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے. تو یہ کل ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جو مدہ کے حروف ہیں الف یا واو، کل ہم نے یا دیکھا تھا کہ یا کے بعد حمزہ آیا تو ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھا تھا. اور آج الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور الف بھی حروف مدہ میں سے ہے، تو اس لیے ہم نے پڑھا دعاءہ بالخیر. اب اس میں دو چیزیں، ایک تو عین کا مخرج دعا، اور وہ ایک اس کو لمبا کرنا ہے حمزہ کی وجہ سے.
تو اس کے اوپر مد بھی بڑی لکھی ہوئی ہے، اس سے بھی ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے کہ یہاں مد ہے تو ہمیں لمبا کھینچنا ہے۔ تو آج کی گفتگو سے آپ تک ایک بات پہنچی کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ ہوگا تو وہ لازمی اس کی لمبائی ہوگی، اس کو کھینچا جائے گا 4 گنا، اور آپ اس کو اس طرح سے پریکٹس بھی کرتے رہیں، اور دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ جہاں مد ہے اس کے بعد حمزہ ڈھونڈیں، اگر حمزہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی اس کا اور سبب بھی ہو سکتا ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو آج کا جو ہمیں لیسن ملا ہے اس سے میسج، اور جو ہمیں عمل میں لانی ہے چیز، وہ یہ کہ ہم چلیں پہلے اگر جلد بازی میں اپنا نقصان کرتے رہے ہیں تو ہم اپنے معاملات کو اب میانہ روی سے لے کے چلیں گے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، اور بالخصوص توجہ اس طرف دلانی ہے کہ ہم قرآن کے سیکھنے سکھانے کے عمل میں مصروف ہیں، تو اس میں کوئی جلدی کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات انسان 2 4 دن 10 دن بڑی محنت کرتا ہے اور پھر کچھ وقت کے بعد نتیجہ نکال لیتا ہے کہ نہیں یہ میرے بس کا نہیں ہے، تو اب اس عمر میں کہاں۔ تو یہ شیطان کے سارے وسوسے ہیں، ان سے بچ بچا کے قرآن سے جڑے رہیں، اور قرآن کے سلسلے میں جو رہنمائی ہے کہ جلدی نہ کیجیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچی، جب اللہ رب العزت اپنے رسول جو کہ سردار ہیں انبیاء کے، اور ہمارے محسن ہیں، اور مقام اور مرتبے کے مقام اللہ کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ان کے لیے بھی یہ ہدایت ہے، تو ایک عام انسان کا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا آنا بیٹھنا قبول ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔